کہنے لگے اہل بیت کی ولادت نہیں ہوتی ہے، اہل بیت کا ظہور ہوتا ہے، ولادت ہماری ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ شہید ہے، مولا علی شہید ہیں، امام حسین شہید ہیں، شہید اعجاز نقوی شہید ہیں، یہ سارے شہید برابر ہیں؟ نہیں، لفظ شہید اللہ کے ساتھ بھی، لفظ شہید مولا حسین کے ساتھ بھی، لفظ شہید مولا علی کے ساتھ بھی، لفظ شہید اعجاز نقوی کے ساتھ بھی، لفظ شہید سبت جعفر کے ساتھ بھی، لفظ شہید علامہ عارف حسینی کے ساتھ بھی۔ لفظ ایک ہے، معنی ایک نہیں ہے، مطلب ایک نہیں ہے۔ ان کے لیے، اللہ کے لیے جب لفظ شہید آئے گا اس کا کوئی اور مطلب ہے، شہید مثلا حسن ترابی کے لیے، شہید علامہ عارف حسینی کے لیے لفظ شہید آئے گا اس کا ایک اور مطلب ہے، ٹھیک ہے۔ عالم اللہ بھی ہے، عالم ہمارے مولانا بھی ہیں، عالم علی بھی ہیں، کیا سب برابر ہیں؟ سوچنا برابر سوچنا توہین ہے۔ توجہ کر لیا حضرات؟ مجاہد کربلا والے بھی ہیں، مجاہد میدان پاکستان کے اندر جو جنگیں ہوئی اس میں لڑنے والے بھی، کیا سب مجاہد برابر ہیں؟ لفظ ایک ہے، مطلب ایک نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں معصومین کے لیے لفظ ولادت استعمال کیا ہے۔ قرآن کی آیت سنا دوں، سورہ مریم کی، السلام علیہ یوم ولدت، حضرت یوسف، حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ فرما رہے ہیں السلام علیہ یوم ولدت، میرے روز ولادت پر سلام۔ حضرت عیسیٰ معصوم نہیں ہے؟ حضرت عیسیٰ نبی نہیں ہے؟ حضرت عیسیٰ کی ولادت ہماری طرح ہوئی ہے؟ نہیں۔ بڑی نایت، آپ پہنچ گئے میری بات پر۔ حضرت عیسیٰ کی ولادت تو ہماری طرح نہیں ہے، بغیر باپ کے دنیا میں آئے جی، چند لمحوں پہلے، اور پھر گود میں بول رہے ہیں میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں۔ ہماری جیسی ولادت نہیں ہے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کی ولادت ہوئی ہے۔ 100 سے زیادہ حدیثیں ہیں ائمہ کی جس میں انہوں نے اپنے لیے لفظ ولادت استعمال کیا ہے۔ میں مولا علی سے زیادہ مولا علی کو مانتا ہوں، میں مولا حسین سے زیادہ مولا حسین کو مانتا ہوں۔ حسین تو کہہ رہے ہیں میری ولادت ہوئی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پوچھا میرے مولا حسین سے حل ولد المہدی، اب میں وہی لفظ استعمال کر رہا ہوں نا حدیث کے، کیا مہدی امام کی ولادت ہو گئی؟ کس نے پوچھا؟ چاہنے والے نے حسین مولا سے پوچھا، حل ولد المہدی، کیا امام مہدی کی ولادت ہو گئی؟ لفظ ولادت، ولدہ، ولادت۔ میرے مولا حسین نے فرمایا لاؤ ادرکتہ لخدمتہ ایام حیاتی، اگر مہدی کی ولادت میرے زمانے میں ہو جاتی تو میں حسین مہدی کی خدمت کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیتا۔ لفظ ولادت 100 سے محمد والے۔ اب اگر میں یہاں کھڑے ہو کر کہوں کہ لفظ ولادت نہیں لکھو، ہٹاؤ کاٹو، لفظ ظہور لکھو، تو میں یہ اپنی کم علمی کا اظہار کر رہا ہوں۔ جی تھک تو نہیں گئے؟ ہاں یہ بہت واضح اور روشن ہے، میں اپنے عقیدے کا اظہار کر رہا ہوں جس کے پیچھے دلیل رکھتا ہوں۔ ولادت ان کی بھی ہوتی ہے، ولادت ہماری بھی ہوتی ہے، ہمارے ہاں نجاست ہوتی ہے، وہاں طہارت ہوتی ہے۔ لفظ مشترک ہے، مجھے علمی بات کرنی ہے بھائی، وہ میں پھر کہہ چکا ہوں کہ کوئی ایسی بات میں یہاں سے نہ کروں جسے میں سنبھال نہ پاؤں۔ بہت سارے عزیز ہمارے دوست ہمارے صحیح بات کر رہے ہیں مگر وہ منبر پہ کرنے کی نہیں ہے، وہ علمی گفتگو ہے، وہ ہضم کروانے والی بات ہے۔ ہم تو امام بارگاہ میں مجلس کرتے ہیں نا، ہم تو مسجد میں بھی مجلس نہیں کرتے۔ کیوں؟ جب مجلس اتنی عمومی جگہ ہے کہ جہاں سنی بھی آئے گا، ہندو بھی آئے گا، عیسائی بھی آئے گا، یہودی بھی آئے گا، تو میں اگر یہاں بیٹھ کر وہ بات کروں کہ جو بات میں اپنے والوں کو جنہوں نے کچی پکی نہیں پڑھی، میں انہیں اگر میٹرک کی باتیں بتاؤں تو بد ہضمی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو مجھے یہاں بیٹھ کر کامن باتیں کرنی چاہیے، الجھنوں کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ ہم مجلس امام بارگاہ میں کرتے ہیں، مسجد میں نہیں کرتے۔ سارے سنی شیعہ سب مل کر مسجد بناتے ہیں، سنی بناتے ہیں، ہم بھی بناتے ہیں، مگر ہم امام بارگاہ بھی بناتے ہیں، اور وہ اس لیے بناتے ہیں کہ مسجد میں ہندو نہیں آ سکتا، یہودی نہیں آ سکتا۔ کل قیامت میں اگر کسی ہندو نے کھڑے ہو کر اللہ سے شکایت کر دی کہ یا اللہ میں اسلام سمجھنا چاہتا تھا، مسلمان تو مسجد میں نہیں آنے دیتا تھا،
کوئی جواب نہیں دے پائے گا، ہم جواب دیں گے. ہم جواب دیں گے کہ ہم نے مسجد کے ساتھ امام بارگاہ بنایا ہی اس لیے تھا، یہ حسین کا خیمہ ہے، ہر آنے والے حر کے لیے کھلا رہنا چاہیے. ہمیں اس منبر سے وہ کامن بات کرنی ہے، اہل بیت کی محبت ڈالنی ہے دلوں میں، ہے اسے بڑھانا ہے، جو ہے اسے اور بڑھانا ہے. ہم میں سے کوئی کامل نہیں ہے، ہمیں مسلسل بہتری کی ضرورت ہے، مسلسل ترقی کی ضرورت ہے. زیادہ دیر تو نہیں ہو رہی؟